السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج ہم تفصیلی سوال نمبر 13 پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا اسی طرح والدین اور اولاد کے حقوق اور فرائض کی وضاحت کریں۔ یہ دونوں ایک سوال ہیں، دو الگ الگ سوال نہیں ہیں۔ دونوں سوالوں کے اندر ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ اولاد کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا والدین اور اولاد کے حقوق اور فرائض کی وضاحت کریں۔ اولاد جو ہے یہ والدین کے پاس اللہ کا انعام ہے۔ اولاد کے حقوق کا خیال کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہوں تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال کریں۔ ذیل میں اولاد کے حقوق اور فرائض ملاحظہ فرمائیں، یعنی دیے گئے ہیں، ان کو دیکھیں۔ اولاد کے حقوق جو والدین پر ہیں، دنیا کے ہر مذہب میں والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق بیان نہیں ہوئے، مگر اسلام میں اولاد کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں جن کو پورا کرنا والدین کا فرض ہے۔ ان حقوق میں سے پہلا حق جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے والدین پر کہ وہ انہیں قتل نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اسلام نے بچوں کے قتل کو منع فرمایا ہے، اولاد کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر کے، یعنی تنگ دستی کے ڈر کے خوف کی وجہ سے انہیں قتل مت کرو۔ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح پرورش یہ والدین پر ہے، اولاد کا حق ہے۔ والدین اولاد کی پرورش کا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ بچوں کی رضاعت یعنی دودھ پلانا، خوراک اور لباس والدین کے ذمہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ صحیح بخاری کی 2631 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا، من عال جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئی، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، انا وہو، وہ اور میں، وضم اصابعہ، حضور علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے۔ اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تعلیم و تربیت والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، اخلاق حسنہ، برے اخلاق سے انہیں بچائیں، آداب سکھائیں اور ان کی آخرت کی فکر کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ کوئی باپ اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح محبت اور شفقت سے پیش آنا اولاد کے ساتھ۔ اسی طرح حق وراثت کے اندر ان کو شامل کرنا، یعنی ان کو وراثت دینا، جو جائیداد آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا زندہ ہوتے ہوئے اسے تقسیم کر دے، جو اولاد ہے ان کو وراثت میں شامل کرے۔ اسی طرح اب ہے اولاد کے فرائض۔ اولاد کے فرائض سے مراد یہ ہے کہ اولاد کا جن کو پورا کرنا ضروری ہے، والدین کے وہ فرض جو اولاد پر لاگو ہیں، اولاد ان کو پورا کرے۔ اولاد کے فرائض والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ حسن سلوک سے پیش ہے۔ والدین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان سے نرمی سے گفتگو کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، انہیں اف تک نہ کہا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورۃ احقاف۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اسی طرح بے رخی اختیار نہ کی جائے، یعنی والدین سے بے رخی اختیار نہ کی جائے۔ اسی طرح نرمی سے گفتگو کی جائے، اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، والدین کا شکر ادا کرنا۔ اسی طرح دعائے مغفرت کرنا۔ دعائے مغفرت کے اندر جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، والدین کی وفات کے بعد یہ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس سے جنت میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہمیں نماز میں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز میں
یہ دعا پڑھا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، اے ہمارے پروردگار تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یعنی آدمی جہاں اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے وہیں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ آج کا ہمارا تفصیلی سوال نمبر 13 تھا۔ یہ پورا سوال اس کے اندر والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق دونوں کو بیان کیا گیا۔ پہلے جو ہے نا یہ اولاد کے حقوق ہیں جن کا والدین کی ذمہ داریاں جو بنتی ہیں، اس کے بعد اولاد کے فرائض ہیں جو والدین کے حقوق بنتے ہیں۔ ان کو آپ نے اچھی طرح یاد بھی کر لینا ہے اور اپنے رجسٹر پر ان کو اچھی طرح لکھ بھی لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔